نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا۔ حاضرین گرامی قدر، سورہ نساء کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس سورت کا موضوع اسلامی معاشرے کی تعمیر و تطہیر ہے۔ اس کا پہلا حصہ ہم نے کل پڑھ لیا تھا، جس میں خاندان اور معاشرت کے استحکام کے حوالے سے کچھ ہدایات دی گئی تھیں۔ دوسرے حصے کا مطالعہ ہم نے شروع کیا تھا، جس میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ کس طریقے سے یہود منصب امامت سے معزول ہونے کے بعد شرارتیں کر رہے ہیں۔ ان کی شرارتوں، ان کے حسد کے باوجود اللہ تعالیٰ نے دنیا کا سیاسی اقتدار امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کا فیصلہ کر لیا، اور پھر انہیں اجتماعی نظم کے حوالے سے کچھ ہدایات دی، جہاد کا حکم دیا، اور جو منافقین اس وقت موجود تھے ان کو تنبیہات کی گئی۔ خاص طور پر منافقین کے حوالے سے سلسلہ بیان جاری تھا، تو اس میں جو مباحث تھے اس کا میں نے خلاصہ آپ کے لیے کر دیا ہے۔ انہیں اس پہ تنبیہ کی گئی کہ وہ اپنے مقدمات یہود کی عدالت میں کیوں لے جاتے ہیں، گرچہ وہ مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں۔ جہاد کا حکم دیا گیا کہ جو مظلوم مسلمان ہیں ان کی مدد کے لیے نکلا جائے، مگر یہ اس سے بھاگ رہے تھے، اس پہ گرفت کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے یہ نبی نہیں مانتے تھے اور آپ کی اطاعت سے روگردانی کرتے تھے، اس پر ان کی گرفت کی گئی۔ اس میں جو آخری بات انہیں تنبیہ کی گئی وہ یہ کہ جب کبھی ان کے علم میں کوئی ایسی بات آتی ہے جس کا تعلق جنگ سے ہوتا ہے، امن سے ہوتا ہے، خوف کے حوالے سے، کوئی خبر ہے کہ قبیلہ حملہ کرنے والا ہے، فلاں لشکر فلاں مقام پہ جمع ہو رہا ہے، تو بجائے اس کے کہ اس بات کو وہ اللہ کے رسول کے پاس لے کے آتے، اسے ان لوگوں کے پاس لے کے آتے جنہیں ذمہ داری دی گئی تھی، جن کو معاملات سے صحیح علم، صحیح بات نکالنے کا ملکہ حاصل تھا، اس کو خود پھیلا دیتے۔ تو اس بات پہ انہیں سرزنش کی گئی کہ یہ تمہارا رویہ ٹھیک نہیں ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہو کے کہا گیا کہ اگر یہ جہاد سے بھاگتے ہیں تو انہیں بھاگنے دیجیے، آپ اللہ کی راہ میں جہاد کیجیے، اپنے آپ کے سوا آپ کسی کے ذمہ دار نہیں ہیں، اور اہل ایمان کو بھی جہاد کے لیے ابھاریے۔ اللہ ہی کافی ہے کہ وہ ان لوگوں کا، ان کافروں کا زور توڑ دے، وہ سب سے زیادہ زور آور ہے، اور سب سے بڑی عبرتناک سزا دینے کے لیے بھی وہی کافی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو جہاد پر ابھارا گیا، اور اب جہاد کے حوالے سے ہی مستقل احکامات آئیں گے، چونکہ جہاد کی نوعیت یہ تھی کہ مسلمانوں کو نکلنا تھا اور ارد گرد کے ان قبائل پر طاقت کرنی تھی جو مسلمانوں پر، جو ان کے قبیلوں میں مسلمان ہو گئے تھے، ان پہ ظلم کر رہے تھے۔ تو اب صورتحال یہ تھی کہ ان لوگوں سے جنگ ہونی ہے جن کے اندر مسلمان بھی موجود ہیں، اس لیے اس حوالے سے کچھ ہدایات دی گئی ہیں۔ ایک ہدایت، جو پہلی ہدایت ہے، وہ یہ کہ دیکھو جب تمہیں کوئی سلام کرے، جب تم جہاد میں نکل رہا ہو اور اس حال میں تمہیں کوئی سلام کرے تو اس کو بہتر جواب دو، یا کم سے کم ویسا ہی لوٹا دو، اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی۔ اس کا سبب کیا تھا؟ وہ یہ کہ ایک شخص اگر سلام کر رہا ہے تو گویا وہ اپنے اسلام کا اظہار کر رہا ہے، اور اس کا بالکل امکان تھا کہ مسلمان اگر تحقیق نہ کریں اور اعتماد نہ کریں اس کی بات پہ تو اسے وہ لوگ قتل کر دیے جاتے۔ آپ دیکھیں گے اس میں جو احکام ہیں وہ یہ ہے کہ جہاں یہ لوگ سامنے آئیں، ان کو جہاں پاؤ وہاں انہیں مار ڈالو۔ تو مسلمانوں کو اصولی بات بتائی گئی کہ سلام جو آدمی تمہیں کر لے اس پہ فوراً تم تلوار نہیں اٹھا سکتے۔ پھر خاص طور پہ ایک اہم چیز کی طرف ان کی توجہ دلائی گئی، وہ یہ کہ بہت سے منافقین تھے جو مدینے آتے تھے، تو وہ دوسرے قبیلوں کے، لیکن مدینے آتے تو اپنے اسلام کا اظہار کرتے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے، لیکن در حقیقت وہ کافر تھے، منافقانہ انداز میں وہ معاملہ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ان کے ایمان پہ مت جاؤ، کیونکہ در حقیقت یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی کفر کی طرف پھیر دیں۔ ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آ کے مسلمانوں کو ڈراتے، خوفزدہ کرتے کہ ابھی احد میں تم لوگوں کو شکست ہوئی اور تھوڑے عرصے میں سارے عرب کی طاقت تمہارے خلاف جمع ہو جائے گی، تو تم اس مذہب نئے مذہب کو چھوڑو اور اپنے پرانے مذہب کے اوپر لوٹ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے متنبع کیا ہے کہ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی اسی طریقے سے کفر کرو جیسے انہوں نے کیا ہے، پھر تم سب برابر ہو جاؤ۔
تو انہیں ہرگز اپنا دوست مت بناؤ یہاں تک کہ وہ ہجرت کر کے اللہ کی راہ میں ہجرت کریں اور مدینے میں آ جاؤ. مدینہ اس وقت دار الہجرت تھا اور ہجرت کرنا فرض ہو چکا تھا. اور اگر اس سے گریز کرتے ہیں تو ان کو پکڑو، جہاں یہ ملے ان کو مار ڈالو، اور ان میں سے ہرگز بھی اپنے ساتھی اور دوست نہ بناؤ. یہ ایک سخت حکم تھا. اس میں کچھ ایگزیمشن دیے گئے ہیں، وہ یہ کہ جو تمہارے ساتھ کسی قوم کا معاہدہ ہوا ہے تو معاہد قوم کسی شخص کو تم قتل نہیں کر سکتے، چاہے یہ منافقین اس قوم کے سے جا ملے ہوں، اس کا حصہ ہوں. اسی طریقے سے اگر کچھ ایسے لوگ ہیں جو تم سے جنگ کرنا نہیں چاہتے، نہ تم سے جنگ کرنے کا حوصلہ ہے، نہ اپنے قوم سے غیر جانبدار رہنا چاہتے ہیں، تو ان سے بھی تم جنگ نہ کرو. البتہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں، اپنے قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب کبھی انہیں موقع ملتا ہے، انہیں اکسایا جاتا ہے تو وہ اوندھے منہ فتنے کی طرف لوٹ جاتے ہیں، تمہارے خلاف کارروائی میں شامل ہو جاتے ہیں. تو ان کا حکم پھر وہی ہے کہ ان کو جہاں تم پاؤ ان کو مارو. یہ ان کے بارے میں حکم تھا. اچھا، اس جنگ میں یہ اندیشہ تھا شدید کہ مسلمانوں کے ہاتھ سے کوئی دوسرا مسلمان شہید نہ ہو جائے، تو مسلمانوں کو یہ متنبہ کیا گیا کہ دیکھو کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرے سوائے اس کے کہ غلطی سے ایسا ہو جائے. اس کے بعد پھر ایک دیت کا ضابطہ ہے، اپنے خطا کا جو دیا گیا ہے، اس کی تفصیل اس طریقے سے کہ اگر کسی مسلمان نے غلطی سے کسی دوسرے مسلمان کو مار دیا ہے، اگر مرنے والے کا تعلق مسلمانوں کی کسی قبیلے سے ہے، مسلمانی ریاست سے ہے، یا کسی معاہد قبیلے سے ہے، تو پھر مقتول کے وارثوں کو خوبہ بھی دیا جائے گا، بلڈ منی بھی دی جائے گی، اور ایک غلام بھی آزاد کیا جائے گا. مقتول کا تعلق کسی دشمن قوم سے ہے تو صرف غلام کو آزاد کیا جائے گا، بلڈ منی ان دیٹ کیس نہیں دی جائے گی. اگر غلام نہیں ہے تو پھر اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ 2 مہینے کے روزے مسلسل متواتر رکھنے ہوں گے. یہ اللہ کی طرف سے توبہ کے لیے سکھایا ہوا ضابطہ ہے. پھر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کو، مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے، تو اب دیکھیے یہ کتنا بڑا جرم ہے. اس درجے کے جرم آپ کو قرآن کریم میں نہیں ملیں گے، اس درجے کی سزا آپ کو نظر نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا بدلہ یہ ہے جہنم ہے، وہ اس جہنم میں ہمیشہ رہے گا، اس پہ اللہ کا غضب ہوگا، اللہ کی لعنت ہوگی، اور اس کے لیے اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. کتنی آسانی سے ہمارے یہاں ایک موبائل کے پیچھے انسانی جان کو ختم کر دیا جاتا ہے، چند پیسوں کے لیے انسانوں کو مار دیا جاتا ہے. تو یہ وہ جرم ہے جس کے بارے میں آپ سمجھ لیجئے کہ معافی کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی امکان نہیں کسی صورت میں بھی. بدترین جرائم میں سے ایک جرم ہے. جہاد کے متعلق پھر سلسلہ کلام وہیں پہ آ رہا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال کے ساتھ اور جانوں کے ساتھ جہاد کے لیے نکلتے ہیں، وہ لوگ اور وہ لوگ جو بلا عذر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی راہ میں اپنے جان و مال کے ساتھ نکلنے والے بیٹھنے والوں پہ ایک درجے کی فضیلت رکھتے ہیں. اللہ نے اچھا وعدہ دونوں ہی سے کر رکھا ہے. اور پھر یہ دہرایا کہ اللہ نے مجاہدین کو بیٹھنے والوں پر بڑی اجر عظیم کی فضیلت دے رکھی ہے. مگر یہ ذہن میں رہے، یہ کون سا جہاد ہے؟ یہ اسلامی ریاست کر رہی ہے. کوئی شخص اٹھ کر لوگوں کو جمع نہیں کر رہا، جتھا نہیں بنا رہا، گروپ بنا کے کہیں لے نہیں جا رہا، اسلامی ریاست کر رہی ہے. یہ بات میں واضح کر دوں، اور یہ مزید اس کا میں تفصیل سے ذکر کروں گا سورہ حج میں. ابھی آپ نے سورہ نساء میں بھی پڑھا تھا کہ جب تک مسلمان مکہ میں تھے، کفوا ایدیکم کا حکم تھا، اپنے ہاتھ رو کے رکھو. مسلمانوں پہ بدترین ظلم ہو رہے تھے، زیادتیاں ہو رہی تھیں، اس کے باوجود حکم تھا کہ تم ہتھیار نہیں اٹھا سکتے. جب ریاست وجود میں آ گئی پھر یہ اجازت ملی ہے. اس لیے اس کا تعلق ریاست کے ساتھ ہے، کسی فرد کے ساتھ نہیں. پھر مسلمان جب اس طوعیت کے جہاد کے لیے نکل رہے ہیں تو حکم یہ ہے کہ جب تم زمین میں سفر کے لیے نکلو تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ تم نماز میں قصر کرو. قصر نماز کے احکام میں آپ کو معلوم ہے کہ 4 رکعتیں 2 رکعتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور 3 اور 2 رکعتیں یعنی فجر اور مغرب کی نماز ویسے ہی رہتی ہے. تو اس کی تفصیل ہے. خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب مسلمان ہوتے تھے تو وہ آپ ہی کی امامت میں نماز پڑھی جاتی تھی، تو اس کا بھی طریقہ باقاعدہ بتایا گیا ہے، لیکن اب چونکہ وہ ریلیونٹ نہیں ہے اس لیے اس کو میں چھوڑ رہا ہوں. پھر ایک دوسرا سلسلہ بیان شروع ہو رہا ہے، اور اس میں جو چیز زیر بحث آ رہی ہے وہ یہ کہ مسلمانوں کے اندر یہ منافقین موجود تھے
ان کے کچھ مخلص مسلمانوں میں سے بھی کچھ حمایتی تھے، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ ظاہر ہے کہ رشتہ داریاں ہوتی ہیں، تعلقات ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ایمان نہیں لائے تھے، لیکن کس طرح انہوں نے حمایت کی. تو یہ رشتہ داریاں، یہ تعلقات عرب میں بڑے مضبوط تھے. اور ہوتا یہ تھا کہ جب منافقین پہ اس طرح سرزنش کی جا رہی ہوتی تھی تو یہ جو لوگ تھے یہ اٹھ کے رسول اللہ اور مخلص مسلمانوں سے باقاعدہ مجادلہ کرتے تھے، جھگڑا کرتے تھے کہ ان لوگوں کے متعلق ایسی باتیں کیوں کہی جا رہی ہیں. منافقین آپ کو معلوم ہے بہت اطمینان سے جھوٹی قسم کھا لیتے تھے، اپنے غلطی کو، اپنے جرم کو بہت اطمینان سے جھوٹ بول کے دوسروں پہ ڈال دیتے تھے. تو اس پہ اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہے ہیں کہ دیکھو تم ان خطا کاروں کی بد عہدوں کی طرف سے مت جھگڑا کرو. اللہ تعالیٰ ان جیسے بد عہدوں کو، حق تلفی کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا. اور پھر یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ اس دنیا میں تو دیکھو تم ان کی طرف سے جھگڑا کر لو گے، قیامت کے دن ان کی طرف سے جھگڑا کرنے کون آئے گا، اور ان کا کارساز، ان کا وکیل، ان کا ذمہ دار کون ہوگا وہاں پہ. یہ مسلمانوں کو بہت سخت تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم جو ہے ان لوگوں کا ساتھ ہرگز مت دو. اور پھر ان کو کیٹیگوریکلی ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں صحیح بات کے، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، اور مومنوں کے راستے سے ہٹ کے کوئی دوسرے راستے کی پیروی کرتے ہیں، تو جس راستے پہ وہ پھر رہے ہیں ہم انہیں اسی راستے پہ پھیر دیں گے اور پھر انہیں ہم جہنم میں ڈالیں گے، اور جو بہت بری جگہ ہے. اور یہ راستہ کس کا راستہ ہے؟ شیطان کی پیروی کا راستہ ہے. یہ انسان کو شرک کی طرف لے جاتا ہے، اور شیطان ہمیشہ انسانوں کو گمراہ کرتا ہے. تو قرآن نے واضح کر دیا کہ جو شخص شیطان کو اپنا کارساز بناتا ہے تو یاد رکھے جس نے یہ کام کیا، اللہ کو چھوڑ کے شیطان کو اپنا ولی بنایا، وہ سری خسارے میں پڑ گیا. شیطان تو بس کیا کرتا ہے؟ وعدے کرتا ہے، امیدیں دلاتا ہے، اور شیطان کے وعدے بس دھوکے ہیں، اس کے سوا کچھ بھی نہیں. ان لوگوں کا انجام جہنم ہے جس سے کبھی یہ لوگ نکل نہیں سکیں گے. اور جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح کیے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے سچا، اور اللہ سے بڑھ کر اپنی بات کا سچا کون ہوگا؟ ایک منٹ کے لیے رک جائیے. کیا ہم نے آخری بات کیا آپ کہی ہے؟ میں پوائنٹ آؤٹ کر دوں اسے. وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا. میں اور آپ، ہمارا بھی یہ دستور ہے کہ اگر ایک دوسرے سے کوئی وعدہ کر لیں تو اس کو بھی نبھانے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ وہ ہمارا مسئلہ بن جاتا ہے. تو یہ وعدہ قرآن میں ایک جگہ نہیں، جنت کا وعدہ قرآن میں ان گنت مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اور یہاں پر تو اتنا کہہ دیا ہے کہ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہے؟ تو مجھے بتائیے اس پہ اعتبار کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اس کے لیے اپنی جان کو، مال کو، آبرو کو لگانا چاہیے یا نہیں لگانا چاہیے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے، اگر اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ میرے ساتھ کاروبار کرو، لین دین کرو، تو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ تو یہ قرآن کریم پڑھنے کا طریقہ ہے کہ یہ نہیں کہ بس روا روی میں پڑھا اور آگے بھاگتے چلے گئے. یا کوئی اس نوعیت کی بات ہو تو وہاں پہ رک کے سوچنا چاہیے اور کچھ اپنے آپ کو جھنجھوڑنا چاہیے کہ ایک طرف میرا پروردگار ہے، آسمان سے زمین تک پھیلی ہوئی جنت کی آفر کر رہا ہے، وعدے کر رہا ہے، اس کے بہت بہت تھوڑے سے عمل کی عوض، بہت تھوڑی سی ہمت کا عوض، اور میں اس کے جواب میں کیا کر رہا ہوں؟ میں نے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ اس سے پہلے بہت لوگ پیدا ہوئے ہیں، آج 2009 ہے، 1909 بھی تھا، جو 1909 میں تھے وہ آج نہیں ہے، اور جو 2009 میں وہ 2100 میں نہیں ہوں گے، میں بھی نہیں ہوں گا. تو زندگی تو ختم ہو رہی ہے، گزر جائے گی. اس وقت میں نے اللہ کے وعدے کو پانے کے لیے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ اور میرے خیال میں اس احتساب کا سب سے اچھا مہینہ رمضان ہی ہے. ہماری بدقسمتی یہ کہ ہم بجائے اس کے ہم کس اصول پہ زندگی گزارتے ہیں؟ امانی، خواہشات. قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ نہ تمہاری خواہشات سے کچھ ہونے کا ہے، نہ اہل کتاب کی خواہشات سے کچھ ہونے کا ہے. اگر تم نے برائی کا ارتکاب کیا ہے تو اس کا بدلہ تمہیں مل کے رہے گا، اور اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. یعنی ہم عمل تو برے کر رہے ہیں اور امید یہ رکھ رہے ہیں کہ یہ جنت مل جائے گی، تو ایسا نہیں ہوگا. جنت کیسے ملے گی؟ صالح عمل کرنے سے ملے گی. مرد ہو یا عورت اور ساتھ میں ایمان رکھتے ہوں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر جنت میں داخل کروں گا، اور معمولی سا بھی، تل کے برابر بھی ایسے لوگوں کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا. یہ اب صورت ختم ہو رہی ہے،
اور اس صورت کے خاتمے پہ کچھ اصل میں سوالات اور وضاحتیں ہیں جو آ رہے ہیں، تو ان کو ایک ایک کر کے ہم لے لیتے ہیں۔ پہلا اس میں جو ایک سوال ہے جو لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا، آپ کو یاد ہوگا سورہ نساء میں وہاں پہ بات یہ کہی گئی تھی کہ دیکھو یہ جو یتیم ہیں ان کی نگرانی کرنا، ان کے ساتھ معاملہ کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اچھا اس میں مشکل پیش آ رہی ہے تو ان کی ماؤں سے نکاح کر لو۔ اس میں آپ کو یاد ہوگا 2 شرطیں لگائی گئی تھی، عدل اور دوسرا یہ کہ ان کے مہر تمہیں دینے ہوں گے۔ اچھا یہ مہر پاکستان والے مہر نہیں ہوتے جو کبھی دیے ہی نہیں جاتے، یہ مہر عرب کی سوسائٹی کے ہوتے ہیں جو شادی سے پہلے دیے جاتے ہیں اور اتنے بھاری ہوتے ہیں عام طور پہ کہ میں جب سعودی عرب میں تھا تو مجھے ایک عرب نے بتایا کہ ہمارے یہاں انجمنیں بنی ہوئی ہیں جو غریب لڑکوں کو شادی کے لیے، جس طرح ہمارے یہاں غریب لڑکیوں کو جہیز فراہم کیا جاتا ہے تو غریب لڑکوں کو مہر فراہم کرتے تھے۔ یہ آسان نہیں ہوتا فراہم کرنا، تو یہ صورتحال تھی۔ تو لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا، ایک تو ہم ان یتیموں کی بہبود کے لیے یتیموں کو بیوہ خواتین کے ساتھ شادی کر رہے ہیں، اوپر سے ہمیں مہر بھی دینا پڑ رہا ہے۔ پھر عدل کا بھی مطالبہ، پہلی بیوی تو ہماری پسند کی تھی، یہ تو ہم نے نیکی کے لیے کی تھی، تو اب نیکی اتنی مشکل پڑ رہی ہے کہ آپ نے عدل کی شرط لگا دی، جو اس کے ساتھ کریں وہ اس کے ساتھ بھی کریں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ سوالات تھے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اسٹریٹ اوے کہہ دیا کہ کوئی گنجائش نہیں، کوئی رعایت نہیں ہو سکتی اس معاملے میں، تمہیں کوئی نہ مہر میں رعایت ملے گی نہ عدل میں رعایت ملے گی، بالکل جو اصول ہے اس کے مطابق تمہیں چلنا ہوگا۔ البتہ خواتین کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ دیکھو اگر کسی خاتون کو اس مسئلے کی وجہ سے اپنے شوہر سے بیزاری یا بے رخی کا اندیشہ ہوتا ہے، ظاہری بات ہے اب آدمی اور کچھ تو کر نہیں سکتا تو بے رخی برتنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر خواتین کو اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ دیکھو پھر تم یہ کرو کہ کچھ سمجھوتا کر لو، دونوں مل کے سمجھوتا کر لو۔ سمجھوتے سے مراد یہ کہ خاتون رعایتیں دے دے، مہر میں سے کچھ کم کر دے، خود ہی اپنا عدل میں سے کچھ مطالبات سے دستبردار ہو جائے، اور یہی سمجھوتا پھر بہتر ہے۔ اور پھر نے سمجھایا کہ انسانی نفوس میں جو حرص ہے وہ تو بہرحال انسانی سرشت میں ہے تو اس کا خیال کر لیں۔ مردوں کو سمجھایا کہ تم احسان کرو اور تقوی اختیار کرو، یہ تمہیں چاہیے کہ تم کرو، اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ پھر عدل کے متعلق ایک موٹی سی بات انہیں بتا دی کہ دیکھو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ تم بالکل جس طرح 100% عدل ہے وہ کر سکو، تم جو چاہو بھی تو یہ نہیں کر سکتے۔ بس یہ نہ ہو کہ تم ایک خاتون کی طرف اس طریقے سے جھکو کہ دوسری کو لٹکتا چھوڑ دو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سمجھایا اور پھر یہ بتایا کہ اگر تم اپنی اصلاح کرو گے اور اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، پکڑ نہیں کرے گا تمہاری۔ پھر بھی نہیں ہوتا معاملہ تو ٹھیک ہے الگ ہو جاؤ، جب الگ ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ دونوں کو بے نیاز کر دے گا اپنی وسعت سے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ یہ ایک ایشو تھا جو زیر بحث آیا۔ دوسرا وہی منافقین کے حوالے سے، یعنی وہاں پہ جو بات ابھی ہم دیکھ رہے تھے وہ یہ تھی کہ منافقین کی حمایت ہو رہی تھی، ان کے لیے جھگڑا کیا جاتا تھا اللہ اس کے رسول سے۔ تو اب اس بارے میں قرآن کریم نے وہ ایک بیان دیا ہے جو میں سمجھتا ہوں ہمیں ہر شخص کو گرہ سے باندھ لینا چاہیے۔ انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اہل ایمان ہمیشہ انصاف کے لیے تمہیں کھڑے ہونا چاہیے، اللہ کے لیے اس کی گواہی دیتے ہوئے، چاہے تمہارے اپنے خلاف پڑ رہا ہو، چاہے تمہارے والدین کے خلاف ہو، چاہے تمہارے قرابت داروں کے خلاف ہو، چاہے جن کے خلاف تم گواہی دے رہے ہو وہ امیر ہو یا غریب ہو، اللہ زیادہ اس کا حقدار ہے۔ اور دیکھو خواہش نفسانی کی پیروی نہ کرو کہ تم حق کے راستے سے ہٹ جاؤ، اگر تم سچی بات سے انحراف کرو گے، اس سے اعراض کرو گے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کاموں سے باخبر ہے۔ ہمارا مسئلہ ہے نا کہ ویسے ہم بہت عدل کی بات کرتے ہیں لیکن معاملہ اپنے کسی رشتہ دار کا آ جائے، اپنی ذات کا آ جائے تو پھر آدمی ہوتا یہ کہ ایک طرف سے گولی ماری گئی ہوتی ہے، دوسری طرف سے ایک پتھر مارا گیا ہوتا ہے، تو آدمی یہ کہتا ہے بھائی دونوں نے برابر معاملہ کیا، کچھ اس نے مارا کچھ اس نے مارا، حالانکہ یہ تو کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ ایک طرف سے گولی مار کے کسی کا ہاتھ کاٹ دیا، ہاتھ پاؤں پہ زخمی کر دیا، اور آپ کہہ رہے ہیں اس نے بھی کیا اس نے بھی کیا۔ تو قرآن بالکل واضح ہے کہ ہمیشہ حق کی انصاف کی بات کرو، چاہے اپنی ذات کا معاملہ، اور یہ ایمان کا معیار ہے۔ یہ نہیں کیا تو پھر آپ دیکھ لیے اللہ تعالیٰ منافقین کے ساتھ میں کھڑا کر دیں گے۔ اور ہم کم و بیش دیکھتے ہیں کہ ہر گھر میں اس اصول کی خلاف ورزی ہوتی ہے، ہر دفتر میں ہر ادارے میں اس اصول کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔
حالانکہ یہ بنیادی چیز ہے، بنیادی احکام میں سے جس کی پابندی کا حکم دیا گیا ہے. ہر حال میں اس حکم کی پابندی ہونی چاہیے. اس کا ایک دوسرا ایپیسوڈ بھی، دوسرا اسپیکٹ بھی وہ سورہ مائدہ میں اگلی صورت میں زیر بحث آئے گا، لیکن یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ حق کی شہادت دو چاہے تمہارے اپنے خلاف بھی ہو. پھر یہ بتایا گیا کہ جن منافقین کے لیے تم سب کچھ کرتے ہو وہ ہیں کون، ان کا رویہ کیا ہے، ان کے اعمال کیا ہے، ان کی حرکتیں کیا ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے اب گنوا رہے ہیں کہ ان منافقین کو خوشخبری دے دو، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں. اور ان کا رویہ کیا ہے کہ سورہ نام میں، وہ بھی صورت پڑھی نہیں، ہم نے آگے آئے گی، اس میں بات اتار دی اللہ تعالیٰ نے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے یا ان کا استہزاء اڑایا جا رہا ہے تو اس مجلس میں مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ لوگ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں. اگر تم ان کے ساتھ بیٹھو گے تو تم بھی انہیں جیسے ہو جاؤ گے. لیکن ان منافقین کا رویہ یہ تھا کہ یہ ان ساری مجلسوں میں بیٹھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان منافقین کو اور کفار کو اللہ ایک ساتھ جہنم میں جمع کرے گا. یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں لیکن در حقیقت اللہ انہیں دھوکہ دے رہا ہے. یہ نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا. یہ متذبذب ہیں، ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، دونوں جگہ ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں در حقیقت کہ جنہیں اللہ نے گمراہ کر دیا، اور جنہیں اللہ گمراہ کر دیا ان کے لیے کوئی راستہ نہیں پایا جا سکتا. اے ایمان والو، ان کافروں کو، ان منافقوں کو اب کافر کہا جا رہا ہے، ان کافروں کو مومنوں کو چھوڑ کے اپنا دوست بناؤ. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم پہ حجت قائم کر لے؟ یہ منافق تو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور تم وہاں ان کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. ہاں یہ توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں، اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اپنے دین کو، اطاعت کو اس کے لیے خالص کر لیں تو پھر یہ بھی اہل ایمان میں شامل ہو جائیں گے اور اللہ بہت جلد اہل ایمان کو بڑا اجر عطا کرنے والا ہے. یہ اس غلبے کی طرف اشارہ ہے جو مسلمانوں کو ملنے والا تھا. اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے اگر تم شکر گزاری کرنے والے اور ایمان لانے والے ہو. اللہ تعالیٰ تو بڑا ہی قدردان ہے اور بڑا ہی علم رکھنے والا ہے. اس کے بعد ایک اگلا ٹاپک شروع ہو رہا ہے لیکن میرے خیال میں وقت ہو گیا ہے تو اسے انشاءاللہ اگلے سیشن میں دیکھ لیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.